بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الشورى، مکی، نمبر 42، آیت نمبر 24۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ الشورى، آیت نمبر 24۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے قرآن کو خود گھڑا اور اس کو خدا کی طرف یوں ہی منسوب کر دیا؟ اگر یہ قرآن خدا کی مشیت کے مطابق نازل نہ ہوا ہوتا تو اللہ تیرے دل پر ایسی مہر لگا دیتا کہ قرآن کا کوئی خیال تک بھی اس میں سے گزرنے نہ پاتا۔ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے والے باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو مستحکم کرتے ہیں۔ سورہ 13 آیت نمبر 17، سورہ 13 آیت نمبر 39۔ اور خدا کا قانون مکافات دلوں کے حالات تک سے بھی واقف ہے، اس لیے نہ تو کوئی اسے دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ نتائج مرتب کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں غلبہ ہمیشہ حق کو رہا ہے۔ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سورہ 42 آیت نمبر 24۔ اللہ کا قانون باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا بول بالا کرتا ہے۔ یہ بات یہاں کے علاوہ دوسرے مقام پہ بھی ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، سورہ 21 آیت نمبر 18۔ ہم باطل کے سر پر حق کی ضرب لگاتے چلے جاتے ہیں تاکہ حق باطل کا بھیجا توڑ دیتا ہے۔ نسلی مسلمان اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کر ساری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ باطل پہ ہیں، وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش میں غلبہ انہی کو حاصل ہوگا۔ خود فریبی پر مبنی اس قسم کا اطمینان انسان کو دین الحق میں نہیں مذہب ہی میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مذہب ہے ہی جذبات کا نام۔ دین میں تو حق کے معنی ہے حقیقت کا محسوس اور ٹھوس شکل میں سامنے آ جانا۔ حق کوئی نظری یا ذہنی بات نہیں ہے کہ کسی کو نہ نظر آئے اور نہ ہی محسوس ہو، اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کر خود فریبی میں مبتلا ہو جائیں۔ قرآن کریم کا ایک کلیہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ اس کائنات میں طبعی قوانین کی روح سے از خود جاری ہے۔ یہ کلیہ آج سے 1400 سال قبل قرآن نے بیان کیا، جو آج کے مارکۃ الآراء نظریہ ارتقاء کی بنیاد بنا۔ ارتقاء کی تحقیق کی ابتدا ڈاروین 1809 تا 1882 نے کی۔ اس نے دیکھا کہ کائنات میں طبعی قانون کے مطابق قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن کا طریق چلا آ رہا ہے، یعنی جس نوع نے اپنے اندر آگے بڑھنے کے لیے قانون ارتقاء کے مطابق طبعی قوت و صلاحیت حاصل کر لی، وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ جہاں سے زندگی نے طبعی قالب اختیار کیا، اس نے وہاں سے اپنی تحقیق شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ زندگیاں مختلف قالبوں میں ڈھلتی چلی گئیں۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جس نوع نے اپنے اندر اگلے مرحلے میں زندہ رہنے اور اگلے مرحلے کے موانعات کو مغلوب کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی، وہ اگلے مراحل کی طرف بڑھ گئی۔ جو نوع اپنے مرحلے کے موانعات کو مغلوب کرنے کی صلاحیت تو حاصل کر لیتی، لیکن اگلے مرحلے کے موانعات کو مغلوب کرنے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکتی، وہ اسی مرحلے کی نوع بن کر رہ گئیں۔ جو نوع اپنے مرحلے کے موانعات تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل نہ کر سکیں، وہ ناپید ہو گئیں۔
ڈارون یہ نہ بتا سکا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پہلے مادی جرثومہ حیات، فرسٹ لائف سیل جسے قرآن نفس واحدہ کہتا ہے، میں زندگی کیسے موجود ہوئی۔ تمام زندگیوں کی داستان حق و باطل کی کشمکش کی داستان ہے، یعنی تخریبی اور تعمیری قوتوں کے ٹکراؤ کی داستان ہے۔ جسے قرآن حق کہتا ہے، ڈارون اسے تعمیری قوت کہتا ہے جو ٹکراؤ میں غالب آتی ہے، اور جسے قرآن باطل کہتا ہے وہ اسے تخریبی قوت کہتا ہے جو ٹکراؤ میں مغلوب ہو جاتی ہے۔ ہیگل کا تعمیری اور تخریبی ٹکراؤ کا نظریہ جو زندگیوں کی بجائے تصورات اور نظریات میں ہوتا ہے۔ ڈارون 1809 تا 1982 نے تو صرف طبعی زندگیوں کے متعلق تحقیق کی، لیکن ہیگل 1770 تا 1831 عیسوی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ طبعی زندگیوں میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ تصورات، آئیڈیاز جن کو قرآن کلمات کہتا ہے، پیدا ہوتے ہیں، ایک تصور جس کا نتیجہ تخریب ہوتا ہے اور دوسرا تصور جس کا نتیجہ تعمیر ہوتا ہے۔ ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کو اس نے جدلیاتی ڈائی الیکٹرک کہا ہے۔ دونوں کے ٹکراؤ میں تخریبی نظریہ حیات کو شکست ہوتی ہے اور تعمیری نظریہ حیات غالب آ جاتا ہے۔ غالب آنے والے نظریہ حیات میں مغلوب نظریہ حیات کے محاسن و خوبی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ پہلے سے زیادہ نکھرا، صاف و شفاف آگے بڑھتا ہے۔ اس غالب نظریہ حیات میں سے ایک دوسرا مخالف نظریہ حیات ابھرتا ہے جو زیادہ حسن و خوبی لیے ہوتا ہے۔ ان کا باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے، زیادہ حسن و خوبی کا حامل نظریہ حیات غالب آ جاتا ہے۔ اس غالب نظریہ حیات میں بھی مغلوب نظریہ کے حسن و خوبی شامل ہوتے ہیں۔ یوں تعمیر و تخریب کے مسلسل باہمی ٹکراؤ سے نظریہ حیات ایک دن سچائی، ٹروتھ یعنی حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو عقل کا تجرباتی طریق، ٹرائل اینڈ ایرر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب غالب نظریہ حیات میں سے کوئی تخریبی نظریہ حیات نمودار نہیں ہوتا۔ جس نظریہ حیات میں سے کسی قسم کا تخریبی نظریہ حیات نمودار نہیں ہوتا، اسے خدا کی وحی انسان کو پہلے ہی قدم پر بتا دیتی ہے، اور انسان لمبے لمبے سفر، تکالیف و صعوبتوں اور خون ریزیوں سے بچ جاتا ہے۔ علامہ اقبال وحی کی رہنمائی کے بارے میں کہتا ہے کہ It economizes human effort. مارکس کے مطابق ٹکراؤ دراصل نظام ہے زندگی میں ہوتا ہے۔ ہیگل 1770 تا 1831 عیسوی کا شاگرد کارل مارکس 1818 تا 1883 تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ محض تصورات، آئیڈیاز میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ نظام ہے زندگی میں ہوتا ہے، اور اس میں جو نظام انسانوں کے لیے زیادہ نافع ہوتا ہے وہ میدان مار لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن اما ما ینفع الناس کہتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن اس کے سامنے ہوگا، لیکن قرآن میں مذکور حقائق تو کائنات کی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تعمیر جسے قرآن کریم حق کہتا ہے، اس نے اسے انسانوں کے لیے منفعت بخش کہا ہے۔ قرآن کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ جس نظام میں الناس یعنی نوع انسانی کی منفعت پوشیدہ ہوگی، اس کو بقا ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہر وہ نظام جو انسانیت کی تخریب کا باعث ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، اور جو نظام نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ گویا مارکس نے ہیگل سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ شخص تصورات کو نہیں بلکہ محسوس اور مرئی نظام زندگی کو سامنے لایا۔ مارکس تصورات کو بھی نہیں چھوڑتا اور نظام کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر نظام کسی نہ کسی تصور کے اوپر متشکل ہوتا ہے۔ حق پر اور باطل پر مبنی تصورات عملی شکل اختیار کر لیں تو وہ دین الحق اور دین الباطل ہوتے ہیں۔ تصور یعنی کلمات ہی کو قرآن ایمان کہتا ہے، کیونکہ ایمان چند بنیادی نظریات و تصورات کی صداقت پر یقین کا نام ہے۔ جب تصورات عملی شکل اختیار کر جائیں تو وہ دین کہلاتا ہے۔ اگر تصورات محض نظری طور پر رہیں تو یہ کچھ نتیجہ پیدا نہیں کرتے۔
دراصل نظریات یا تصورات ہی میں تعبیر و تخریب پوشیدہ ہوتی ہے۔ حق پر مبنی تصورات پر نظام قائم ہوا ہے تو وہ ٹھوس تعمیری نتائج اسی دنیا میں برآمد کرے گا، اور اگر باطل تصورات پر مبنی نظام قائم ہوا ہے تو وہ ٹھوس تخریبی نتائج اسی دنیا میں برآمد کرے گا۔ نتائج اس بات کی شہادت ہوتے ہیں کہ نظام حق پر مبنی ہے یا باطل پر۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی تصورات اور نظام کا امتزاج پیش کیا۔ ہیگل صرف تصورات کو لے کر چلا، اس کا فلسفہ کچھ دیر رہنے کے بعد بغیر نتائج کے جامد ہو کر ختم ہو گیا۔ کارل مارکس نے نظام کو لیا، لیکن جیسا نظام اس نے قائم کرنا چاہا اس کے مطابق اس کے پاس تصورات، آئیڈیاز نہیں تھے، اس لیے اس کا نظام ختم ہو گیا۔ قرآن نے حقیقت پر مبنی غیر متبدل ابدی تصورات، کلمات دیے تو ساتھ ہی ان سے ہم آہنگ نظام بھی دیا۔ اس آیت میں دیکھیے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سورہ 42 آیت نمبر 24 میں بے کلمات ہی نظریات یا تصورات کے لیے آیا ہے۔ دین الحق جو خدا کے عطا کردہ نظریات یا کلمات کے اوپر متفرع ہوتا ہے یعنی پھوٹتا ہے، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ باقی رہے۔ قرآن کے تصورات پر مبنی نظام کی محسوس شکل کو دین الحق کہتے ہیں، جو اپنے تعمیری نتائج اسی دنیا میں برآمد کرتا ہے۔ جب دین الحق کے تصورات کو ایک گہری سازش کے تحت روایات کی روح سے دوسرے معانی پہنا دیے گئے تو نہ دین الحق کے تصورات وہ رہے جو خدا نے دیے تھے، اور نہ نظام خداوندی ہی قائم رہا۔ دین اسلام مذہب اسلام میں تبدیل ہو گیا۔ آج مسلمان باطل نظریات کو گلے لگائے ہوئے ہیں، جن پر نظام قائم کرنے کی بات کی جائے تو فرقے ایک نظام پر متحد ہی نہیں ہوتے۔ اگر باطل نظریات کی وجہ سے امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہو تو یہ کبھی ایک نظام پر متحد نہیں ہو سکتی۔ قرآن یعنی الحق پر مبنی نظریات خدا کی صفت الرحمن نے دیے۔ صفت الرحمن میں انقلابی فجائی ارتقاء، ایمرجنٹ ایولیوشن پایا جاتا ہے۔ اس لیے عہد اولیٰ میں مسلمان انقلابی انداز میں آگے بڑھے یا قرآنی نظریات نے انہیں انقلابی انداز میں آگے بڑھایا۔ جب نظریات ہی قرآنی نہ رہے تو پھر مسلمان وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ یعنی سب سے بلند نہیں رہ سکتے تھے۔ عہد اولیٰ میں نظام کے نتائج انقلابی انداز میں سامنے آئے۔ جب مسلمانوں نے قرآنی نظریات کو چھوڑ دیا تو اسلام کائناتی رفتار نیچرل ایولیوشن سے رواں دواں ہے، جہاں ایک ایک مرحلہ ایک ہزار سال اور بعض مراحل 50 ہزار سال میں طے ہوتے ہیں۔ کائناتی رفتار سے حق غالب آتا چلا جا رہا ہے اور باطل مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا قرآنی نظریات فیل نہیں ہوئے، وہ آج بھی غیر محسوس انداز میں کائناتی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ البتہ مسلمان اپنے باطل نظریات کی وجہ سے فیل رہے گا جب تک یہ قرآنی نظریات کی طرف لوٹ کر ایک نظام قائم نہ کرے۔ اگر آپ قرآن کے نظریات کے متعلق فلسفیانہ انداز میں کہیں کہ یہ بہت بلند ہیں تو اس سے کچھ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ یہ تو بغیر نظام کے ہیگل والی تفسیر ہوگی۔ نہ تو قرآن کے بالحق نظریات ہمارے ذہنوں میں ہیں اور نہ ہی ان پر ایک نظام کے اندر ہمارا عمل۔ تاریخ کا یہ فیصلہ ہے اور قرآن تو جگہ جگہ اس کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے ابدی اور غیر متبدل وحی کے ذریعے ملنے والے نظریات کو چھوڑا، وہ دنیا کی زندہ اقوام کی صف سے نکل کر پست و ذلیل و خوار ہو گئی۔ ثبوت میں آج کے مسلمانوں کی حالت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 25 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی خدا ہے جو اپنے بندوں کے غلط روش پر چلنے کی وجہ سے مضر اثرات کو قوانین خداوندی کی طرف لوٹنے سے مٹا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اور کیا کچھ اب کرتے ہو۔ یعفو کا قرآنی مفہوم، یعفو سورہ 42 آیت نمبر 25 کے معنی معافی کیے جاتے ہیں۔ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی ہے آگے بڑھ جانا، درگزر کر دینا،
یعنی راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو بچ کر گزر جانا۔ آگے تو تب ہی پڑھا جائے گا جب راستے کی رکاوٹ کو دور کیا جائے یا اس سے بچ کر گزرا جائے، یا کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا کہ جاؤ آئندہ خیال رکھنا۔ استغفر اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی، کہنے سے نہیں بلکہ کچھ کرنے سے یعفو ہوتا ہے، جس کا طریقہ اوپر قانون مکافات عمل کا اصول میں بیان ہو چکا ہے۔ خدا انسانوں کو بہرحال انسان تصور کرتا ہے، معصوم تصور نہیں کرتا۔ ان سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، تدبیری غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی غلط قدم بھی اٹھ سکتا ہے، لیکن تلافی کے لیے معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ صحیح سمت کی طرف قدم اٹھانے سے غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اپنے قانون میں ایسی صورت رکھ دینے کو خدا نے اپنی رحمت کہا ہے۔ یاد رہے، بھیک چاہے خدا سے مانگی جائے یا کسی انسان سے، یہ شرف انسانیت کی تذلیل ہے، اور خدا انسان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ حسنات سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ دو راہے یا چوراہے سے غلط سمت کی طرف چلنا سیئات ہے۔ غلطی کا احساس ہونے پر غلط راستے سے واپس دو راہے یا چوراہے پر آنا توبہ ہے۔ دو راہے یا چوراہے سے صحیح سمت کی طرف چلنا حسنات ہے۔ جو انسان کو منزل سے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص غلط راستے کا احساس ہونے پر واپس دو راہے پر نہیں آئے گا تو وہ کس طرح اپنی منزل کی طرف چل سکتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لے آئیں اور پھر ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں تو خدا ان کی کوششوں کے نتائج کو اپنے فضل و کرم سے بڑی فراوانیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان قوانین سے بدستور انکار کیے جاتے ہیں تو انہیں سخت تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرم کے مضر اثرات کے ازالے کا قرآنی طریقہ۔ اوپر سورہ 42 آیت 25 میں سیئات اور توبہ کا ذکر ہے۔ سورہ 42 آیت 26 میں جرم کے مضر اثرات کے ازالے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے علاوہ کافروں کے لیے بھی ہے کہ ایمان لائیں، خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھیں اور پھر معاشرے میں اعمال صالح یعنی ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کریں تو ذات پر پڑے مضر اثرات مٹ جائیں گے۔ قرآن نے جب بھی جرائم یا غلط روش کے متعلق توبہ کی بات کی ہے تو ساتھ ہی آمنوا وعملوا الصالحات بھی کہا ہے۔ اس میں بڑا عجیب باریک سا نکتہ ہے۔ جرم کرنے والا بہرحال ایمان تو رکھتا ہے، مسلمان تو ہوتا ہے، بشری تقاضوں کی وجہ سے جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مروجہ معانی میں معافی نہیں ہے بلکہ توبہ ہے، یعنی باز آفرینی ہے۔ جرم سرزد ہو جانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر باز آفرینی کے لیے ایمان لایا جائے اور عمل صالح کیے جائیں تو پھر جرم کے مضر اثرات کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اس اصطلاحی ایمان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ملا ہندو کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا اس کا اس وقت خدا کے حکم کی صداقت پر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو جرم کیوں سرزد ہوتا؟ جرم سرزد ہونے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اثر نو خدا کے حکم کی صداقت کا یقین کرے۔ انسان کے اس عمل کو قرآن آمنو سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر ایمان ہر وقت ساتھ رہے تو جرم سرزد ہی نہ ہو۔ اب صرف آمنو سے تو جرم کے مضر اثرات نہیں مٹ سکتے۔ دوسری بات کہی وعملوا الصالحات، یعنی اعمال صالح کرے تو ان سے مضر اثرات کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کو بخار ہو گیا ہے، اس کو سب سے پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے
کہ بخار قابل علاج ہے، یہ آمنو ہے۔ اگر یہ یقین نہ ہوگا تو وہ علاج کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ بخار کے علاج کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کی ہدایت کے مطابق دوائی کھائے گا۔ یہ عامل الصالحات ہے۔ بخار تو اتر گیا لیکن کمزوری باقی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹانک دیتا ہے۔ اس کے لیے کہا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سورہ 42 آیت نمبر 26۔ یعنی اعمال صالح سے نہ صرف مضر اثرات کا ازالہ ہو جائے گا، بخار اتر جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے ذات کے اندر جو کمزوری آئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ وہ مسلمان جو جرم کرنے کے بعد نہ تو آمنو کی طرف آئے اور نہ ہی اعمال صالحہ کرے تو ان کے لیے کہا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ سورہ 42 آیت نمبر 26۔ وہ لوگ جو جرم کرنے کے بعد نہ تو پہلے آمنو پر آئیں اور نہ ہی اعمال صالحہ کریں، یعنی وہ اس یقین کے بغیر رہیں کہ جرم کے مضر اثرات کا ازالہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ آیت نمبر 27۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے زمین سے رزق بغیر اندازے اور پیمانے کے نکالتا چلا جاتا تو وہ رزق کے سرچشموں کے قابضین دنیا میں ادھم مچا دیتے۔ خدا اپنے قانون کے مطابق ایک اندازے کے مطابق زمین سے رزق نکالتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ہر بات سے باخبر ہے اور ان پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ زمین کے اندر لامحدود خزانے دفن ہیں، لیکن وہ خدا کے پیمانوں کے مطابق باہر آتے ہیں۔ جوں کاشتکاری قانون زراعت کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہیں، فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زمین میں چھپے خزانے تو لامحدود ہیں، لیکن وہ قدر معلوم کے مطابق ہی باہر آتے ہیں۔ قدر معلوم کے معنی ہے جس قدر انسان خدا کے قوانین کو معلوم کرتا چلا جائے گا، ان قوانین کے مطابق زمین کے خزانے حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ سورہ 15 آیت نمبر 21۔ اور کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم ان کو ایک قدر معلوم کے مطابق اتارتے ہیں۔ یہ کنٹرول خدا نے زمین کے خزانوں پر رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کنٹرول نہ رکھا جاتا تو کوئی ایک شخص یا کوئی ایک قوم زمین کے سارے خزانے نکال لیتی اور دوسروں کو محروم کر دیتی۔ کسی ایک فصل میں ایسا نہیں ہوتا کہ زمین اپنا سارا خزانہ باہر نکال دے، قدر معلوم کے مطابق نکلتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی خدا ہے جو خشک سالی میں مایوسی کے عالم میں بارش برساتا ہے تو اس سے اس کی رحمت یعنی سامان رزق زمین پر پھیل جاتا ہے۔ اس طرح خدا کی وہ کارسازی پروئے کار آتی ہے جو ہر طرح درخور حمد و ستائش ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ خدا بارش کے ذریعے اپنا سامان ربوبیت بخیر دیتا ہے جو زمین پر موجود زندگیوں کے لیے سامان نشو و نما کے کام آتا ہے۔ رحمت کے معنی ہیں بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما۔ هو الولی الحمید سورہ 42 آیت نمبر 28۔ پہلے ولی کا لفظ آیا ہے جس کے معنی سرپرست کے ہیں۔ ولی میں غلبے اپر ہینڈ کی شکل ہوتی ہے۔ کہیں یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ استبداد کی شکل کا یہ ولی ہے، فوراً کہا الولی الحمید۔ اس کی ولایت استبداد کی نہیں ہے بلکہ اس کی ولایت تو قابل ستائش ہے۔ ولایت کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں ولایت کے معنی اس کنٹرول کے ہوں گے جو اس نے زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ بارش پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے لیکن اس کا کنٹرول حمید ہے۔
حمید جس سیغے سے تعلق رکھتا ہے اس کے معنی ہیں مسلسل مستحق حمد و ستائش۔ دراصل قرآن کریم کی اصطلاحات صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو اعلیٰ زندگی کے تصورات ہیں۔ الحمید ایک لفظ نہیں ہے جس کے آپ تعریف اور ستائش معنی کر سکیں، اس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک تصور زندگی ہے جس کے مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 29۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے زمین اور اجرام فلکی کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان کے درمیان ذی حیات پھیلا رکھے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے ان کو اکٹھا کر دے۔ سورۃ 16 آیت نمبر 49۔ کائنات کے کروں میں دابہ کا ذکر۔ دابۃ معنی ہے ہر متنفس، ہر وہ زندگی جو سانس لیتی ہے اور چلتی ہے، خواہ وہ رینگ کر چلے، خواہ پاؤں سے چلے، خواہ وہ دو پاؤں سے چلے، قرآن سب کو دابہ کہتا ہے۔ اس آیت سے مترشح ہوتا ہے کہ بعض کروں میں زندگی موجود ہے۔ اب انسان نے جس انداز سے اجرام فلکی سے سلسلہ مواصلات شروع کیا ہے اس سے اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کسی کرے کی آبادی میں اور ہم میں ربط پیدا ہو جائے اور یوں آبادیاں اکٹھی ہو جائیں۔ الفاظ ہیں جمع اہم، سورہ 42 آیت نمبر 29، یعنی وہ انہیں اکٹھا بھی کر دے گا۔ آیت نمبر 30۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو بھی مصیبت یا تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے کردہ اعمال، انفرادی یا قوم کی اجتماعی غلطی کی بدولت پہنچتی ہے۔ سورہ 4 آیت نمبر 89۔ اگر غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے تو وہ تمہاری غلطیوں سے پیدا ہونے والی اکثر خرابیوں کی تلافی بھی کر دیتا ہے۔ جب انسان پہ خوشحالی آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے خدا نے دیا ہے، خدا کا فضل ہے، بلکہ کہتا یہ ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ 28 آیت نمبر 78۔ یہ تو میرے علم اور میری کاریگری کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب اسے کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو اس وقت نہیں کہتا کہ یہ بھی میری کاریگری کا نتیجہ ہے، کہتا ہے خدا نے مصیبت ڈال دی۔ بعض اوقات براہ راست انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تکالیف اور پریشانیاں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل نظام کی خوشگواریاں اور ناخوشگواریاں دونوں ہی بغیر کچھ کیے انسان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ نظام صحیح ہو تو ناخوشگواریوں کی بجائے صرف خوشگواریوں کا ہی سامنا ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اعمال کے نتائج سے بچنے کے لیے تم خدا کے قانون مکافات کو نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں شکست دے سکتے ہو۔ یاد رکھو تمہارے لیے اس کے قانون کی پشت پناہی کے علاوہ نہ کسی کی کارسازی کام آ سکتی ہے اور نہ مددگاری۔ آیت نمبر 32۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور اس کے نظام ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے سمندر کو ایسا بنایا کہ اس میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں ہوا کے زور پر تیرتی چلی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 33۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے تو پھر یہ کشتیاں سطح سمندر پر ایک جگہ کھڑی رہ جائیں۔
انسانی دنیا میں خدا کے نظام ربوبیت سے وہی قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے جو نہایت استقامت سے کام لے اور ہر شے کو ٹھیک ٹھیک اس کے مقصد کے لیے کام میں لائے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 34۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير۔ یا جو لوگ قوانین خداوندی کی اطاعت نہیں کرتے وہ اپنی غلط روش کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں ان کی اکثر غلطیوں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 35۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اس سے ان لوگوں کو جو ہمارے قوانین کے باب میں کٹ حجتیاں کرتے رہتے ہیں آخر کار پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ قوانین خداوندی کی اثر پذیری پر بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ کرو بس یہ کہ تم خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ اس کے قانون کی طرف رجوع کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ مثلا کشتی کو خدا کے قانون کے مطابق دریا یا سمندر میں نہ اتارا جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ ڈوب گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے قوانین کے مطابق کشتی بنانے اور چلانے کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 36۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پس جو کچھ تمہیں جسمانی نشو و نما کے لیے خدا کے طبعی قوانین کی روح سے ملتا ہے وہ عارضی دنیاوی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ تمہیں خدا کے وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ملتا ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ان کو ملتا ہے جو قوانین خداوندی کی طاقت پر ایمان لا کر ان پر بھروسہ کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون۔ بہتر اور پائیدار نشو و نما حاصل کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جرائم اور بخل یا ایسی کھلی بے حیائیوں سے بچتے ہیں جن سے دوسروں کے انسانیت سوز جذبات بیدار ہو جائیں، اور جب کسی بات پر طبیعت میں طیش آ جائے تو اسے نقصان پہنچائے بغیر درگزر کر دیتے ہیں۔ کبائر الاسم وہ ہیں جو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، اور یہ فواحش ہر لغو ہر بے حیائی کی بات ہے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی قابل مذمت جسے آپ بے حیائی اور بے غیرتی کی بات کہتے ہیں بخل ہوتا تھا۔ ان کے ہاں کشادہ قلبی، مہمان نوازی اور تواضع بڑی بلند صفت تھی۔ اس کے برعکس بخل یا تنگ نظری خواہ کسی اعتبار سے بھی ہو یا بے حیائی کی بات کسی اعتبار سے بھی ہو بہت معیوب چیز تھی۔ اس کے لیے لفظ فحشاء آتا تھا۔ ہر وہ چیز جو قابل مذمت ہو اور جس میں تنگ نظری پائی جائے عرب اس کو فواحش کہیں گے۔ آیت نمبر 38۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اوپر مذکور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے نظام ربوبیت کے قیام کی دعوت پر لبیک کہا اور نظام میں رہتے ہوئے خدا کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اپنے تمام امور کے فیصلے قوانین خداوندی کی حدود میں رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو زائد ضرورت رزق حاصل ہوا ہے اس کو دوسرے ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ اب قرآن نظام خداوندی یا نظام ربوبیت قائم کرنے کی طرف آ گیا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت 3 کے تحت۔ آیت نمبر 39۔
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اوپر مذکور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی طرف سے کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو یہ سب مل کر زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر نہیں بلکہ نظام بدلہ لیتا ہے۔ ینتصرون کے لفظ کا مادہ ہے نون صاد رے، اس کے معنی ہے بدلہ لینا، اپنی مدد کرنا، مدد طلب کرنا۔ نظام ہوگا تو نظام بقدر جرم بدلہ لے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر نظام نہ ہو اور خود بدلہ لینے کی بات ہو تو بھی بقدر جرم بدلہ لیا جائے، زیادتی نہ ہونے پائے۔ آیت نمبر 40۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ جرم کی سزا جرم کے مطابق ہی ہے، اس سے بڑھائی نہ جائے۔ اگر دیکھو کہ مجرم اپنے کیے پر نادم ہے اور معاف کر دینے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو درگزر سے کام لو۔ درگزر کر دینے کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ یاد رکھو خدا کے قانون کی روح سے ظلم و زیادتی بڑی ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ قرآنی معاشرے میں سزا کے متعلق عمل پیرائی کی حدود۔ کہا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، سورہ 42 آیت نمبر 40۔ جرم کا بدلہ یا جرم کی سزا جرم کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلی پابندی تو یہ ہے کہ جرم سے زیادہ بدلہ یا سزا نہیں ہے۔ خواہ ذاتی طور پر ایسا موقع آ جائے، اگر نظام بدلہ لے یا سزا دے تو نظام کا قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جرم کی حد سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ مثل کے عمومی معنی لیے جاتے ہیں کہ جس طرح کسی نے ضرب پہنچائی یا جس طرح کسی کو قتل کیا گیا، بدلے میں اس کو اسی قسم کی ضرب پہنچائی جائے، اسی طرح قتل کیا جائے۔ یہ بات نہیں ہے، مثل کے معنی برابر کے ہیں۔ موت کے گھاٹ کسی کو چاہے جس طریق سے بھی اتارا گیا ہو، نظام قتل کی سزا قتل کا کوئی بھی طریقہ مقرر کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حسن کارانہ انداز میں کام کا معاوضہ بطور احسان زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے، سورہ 10 آیت نمبر 26۔ لیکن جرم کی سزا جرم کے مطابق ہی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، سورہ 42 آیت نمبر 39-40 اور سورہ 10 آیت نمبر 26۔ دونوں پیش نظر رہیں تو سیئات کی جو مثل کہا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ضرب پہنچائی یا جس طرح کسی کو قتل کیا گیا اسی قسم کی ضرب پہنچائی جائے، اسی طرح قتل کیا جائے۔ جرم کی سزا دینے میں عدل ہے، زیادتی نہیں ہے، لیکن حسن عمل کا اجر یا معاوضہ دینے میں عدل بھی ہے اور ساتھ احسان بھی ہے، یعنی زیادہ دینا بھی ہے۔ مومن کا شعار عفا و اصلاح ہے۔ اگر مجرم اپنے کیے پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے، اسے احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور نظر آئے کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو یہ اپنی اصلاح کر لے گا، تو کہا کہ درگزر سے کام لو۔ مجرم کو جرم کی سزا سے تو صرف تمہارا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہوگا، اور معاف کر دیا تو ذہن میں آئے گا کہ نہ تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور نہ ہی میرے ہاتھ کچھ آیا، تو کہا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سورہ 42 آیت نمبر 40۔ تمہارا اجر اللہ دے گا، یعنی خالی ہاتھ نہیں رہو گے۔ پشمان اور شرمندہ مجرم کو اصلاح کا موقع فراہم کر دینا مومن کا شعار ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ ارادتاً دانستہ جرم کرنا اور پھر پشیمان اور شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑنا اور سرکشی اختیار کرنا، ایسے مجرموں کو تو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ جرم سرزد ہو گیا ہے، اس کے بعد مجرم پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آدم سے بھی جرم ہوا اور ابلیس نے بھی جرم کیا۔ آدم نے پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کیا تو کہا کہ تم میں اصلاح کی گنجائش ہے، جاؤ اپنی اصلاح کرو۔ ابلیس نے جرم کے بعد سرکشی اختیار کی، اکڑ دکھائی تو کہا کہ تم میں اصلاح کی گنجائش نہیں، لہٰذا جاؤ تم راندہ ترکاہ ہو۔
معلوم ہوا کہ جس میں اصلاح کا امکان نظر آئے اسے سزا نہیں دینا چاہیے، چوری کا مجرم ہو یا کوئی اور مجرم ہو، اگر اصلاح کا امکان ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ سزا تو اس کے لیے ہے جو اپنی غلطی کے اوپر اصرار کرے اور اس سے باز نہ آئے اور نہ ہی نادم ہو۔ اگر ندامت نہیں ہے، احساس نہیں ہے تو الحق یعنی قرآن کے مطابق بدلہ لیا جا سکتا ہے یا جرم کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 41۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ لیکن جو نظام کے ذریعے یا نظام نہ ہو تو اپنے طور پر ظلم کے برابر بدلہ لیں تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ آیت نمبر 42۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ مجرم تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے ناحق ملک میں ادھم مچاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں الم انگیز سزا کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 43۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لیکن جو لوگ قوت رکھتے ہوئے حق و انصاف پر جمے رہیں، کمزوروں اور مظلوموں کو اپنی حفاظت میں لے آئیں، تو یہ بڑی ہمت اور عزیمت کا کام اور بلند سیرت و کردار کا آئینہ دار ہے۔ بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا کریکٹر کی بلندی اور عزم الامور میں سے ہے۔ نظام خداوندی کے خلاف بغاوت بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کے لیے سخت ترین سزاؤں کا ذکر ہے، لیکن قرآن احساس ندامت کو آخری دم تک پیش نظر رکھتا ہے۔ کہا کہ اگر باغی قبل اس کے کہ تم اس پر غلبہ پالو وہ ہتھیار ڈال دیں تو سمجھا جائے گا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لہٰذا بغاوت جیسی سنگین جرم کو بھی معاف کر دو اور اصلاح کا موقع دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ہتھیار نہ ڈالیں اور انہیں ندامت بھی نہ ہو تو ان پر غلبہ پانے کے بعد انہیں سزا دے سکتے ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر قریش نے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے تو ان کو بھی کہا گیا لا تثریب علیکم اليوم، سورہ 12 آیت نمبر 92، جاؤ میں تمہیں سزا نہیں دیتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان ہی معاف کردہ قریش نے اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دیں۔ اگر انہیں سزا دی جاتی تو ان کے ہمنوا یا متعلقین عرب میں پھیل کر انتقام کا جذبہ بیدار کرتے، روپوش ہو کر سازشیں کرتے اور دوسری مملکتوں کے ساتھ مل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ باطل کے لیے سر کٹوا رہے ہیں تو اسلام کے لیے کیا یہ پیچھے رہ جائیں گے؟ اس لیے معاف کر دیا۔ ایک چیز رخصت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ یہ کر لو یا وہ کر لو، اس سے گناہ نہیں ہوتا، ایسا یا ویسا کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز عزیمت ہے کہ اجازت کے باوجود انسان یہ کہے لا تثریب علیکم اليوم، سورہ 12 آیت نمبر 92۔ یہ ہے عزیمت۔ اجازت ہے کہ ان کے سامنے کھڑے قریش کو سزا دی جائے، لیکن کہا کہ جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، مجبوری نہیں ہے کہ بضرور تم ان کو سزا دو، یہ رخصت ہے کہ تم سزا دے سکتے ہو، لیکن اگر تم دیکھو اس وقت عفو سے درگزر کرنے سے اصلاح ممکن ہے تو درگزر کر دو، لیکن اس کے لیے بہت بڑے پختہ کریکٹر کی ضرورت ہوگی۔ یہ عزم الامور ہے۔ مومن کی صفت عزیمت زیادہ اہم ہے۔ جو رخصت ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ناگناہ ہے اور ثواب۔ ایک کام کی اجازت تھی، آپ نے کر لیا، اصل چیز اجازت کے بعد عزیمت ہے، یہ ہے اصل مقصد۔ آیت نمبر 44۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن
سبيل. لیکن جو لوگ اپنے اختیار و ارادے سے قانون خداوندی کا دامن چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں تو اس کے بعد ان کا کوئی کارساز اور سرپرست نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے سرکشی اختیار کرنے والے جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو چلا اٹھیں گے کہ کیا اس عذاب کو لوٹانے کی کوئی راہ ہے؟ آیت نمبر 45۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ جب سرکشی اختیار کرنے والوں کو عذاب کے روبرو لایا جائے گا تو ان کی رعونت و سرکشی سب ختم ہو چکی ہوگی۔ وہ نہایت عاجزی سے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے، کیا ان پر کوئی ترس کھاتا ہے؟ ایمان والے ان سے کہیں گے کہ تم نے دیکھ لیا کہ آخر کار نقصان میں وہی رہے جنہوں نے دنیاوی مفاد پر نگاہ رکھی اور مستقبل کی زندگی کو نظر انداز کر دیا، اور اس طرح خود بھی تباہ ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے ہم نوا ساتھیوں کو بھی لے ڈوبے۔ یہ لوگ ایک مستقل عذاب میں رہیں گے۔ عذاب کے نمودار ہونے سے پہلے انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرے، لیکن عذاب کے نمودار ہونے کے بعد عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 46۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اس وقت کوئی سرپرست ایسا نہ ہوگا جو خدا کے مقابل ان کی کچھ بھی مدد کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے اختیار و ارادے سے خدا کے قانون کو چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر لے اسے فلاح و بہبود کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ ہم بس یا ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جب کسی اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گجرانوالا یا کوئی اور شہر آ گیا۔ شہر تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، وہ نہیں آتا، ہم اس شہر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عذاب کہیں باہر سے نہیں آتا، عذاب انسان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ آتا نہیں بلکہ انسان اسٹیشن کی طرح خود عذاب میں پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے خدا کی اس دعوت پر لبیک کہو قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے وہ انقلاب آ جائے جو آ کر واپس نہیں جایا کرتا۔ اس وقت نہ تو تمہیں کہیں پناہ مل سکے گی اور نہ ہی تم اپنے جرائم سے انکار کر کے بچ سکو گے۔ آیت نمبر 48۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پس اے رسول اگر یہ تیری دعوت سے منہ موڑیں تو ہم نے تم کو ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا کہ زبردستی ان کو دعوت کی طرف لانا ہے۔ تمہارا فریضہ تو بس یہ ہے کہ ہمارے پیغام کو ان تک پہنچا دو۔
انسان کی حالت یہ ہے کہ رزق کی فراوانیوں میں اترانے لگتا ہے، اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو سارا الزام خدا پر دھرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 49۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ انسان کے منہ موڑنے سے کیا بگڑتا ہے؟ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سارا اقتدار و اختیار اسی کا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کسی کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کا انحصار مرد کے نطفہ پر ہوتا ہے۔ عورت تو مانند کھیتی ہے، جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا وہی اگے گا۔ بیج مرد کا نطفہ ہے، لڑکی کا بیج ہے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر لڑکے کا بیج ہے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ بیٹیاں پیدا ہونے پر عورت کو لعنت ملامت کرنا نادانی کی بات ہے۔ آیت نمبر 50۔ او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير۔ یا اس کے قانون کے مطابق بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کے ہاں اولاد ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، جس کی بنیاد علم خداوندی پر ہے۔ طبعی قانون کی بنیاد پر خدا اور انسان کے علم کا مفہوم۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو بات خدا کے علم میں ہے وہ انسان کے علم میں نہیں آ سکتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کو خدا نے طبعی قوانین کی روح سے سر انجام ہونے والے تمام امور کے بارے میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ جو بات طبعی قوانین کی روح سے ہونے والی ہے وہ علم انسانی کی کمی کی وجہ سے آج اگر انسان کے علم میں نہیں ہے تو وہ خدا کے علم میں تو ہوتی ہے۔ جب انسان کا فہم بلند ہو جاتا ہے اور انسان طبعی قوانین کی روح سے سر انجام ہونے والے امور کا علم حاصل کر لیتا ہے، یعنی خدا کے طبعی قانون کو بے نقاب کر لیتا ہے، تو وہ بات انسان کے علم میں بھی آ جاتی ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں طبعی قانون کی روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج انسان نے پیدائش کے طبعی قانون کا علم حاصل کر لیا ہے تو اب پیدائش کے متعلق علم انسان کو بھی ہے۔ آیت نمبر 51۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ کوئی بشر اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ خدا براہ راست اپنا کلام نبی کے قلب میں ڈال دیتا تھا، یا پردے کے پیچھے سے خدا کی بات نبی کے کان تک پہنچ جاتی تھی، یا فرشتہ بھیجا جاتا جو بالکل اسی طرح جس طرح خدا چاہتا ہے کہ پیغام پہنچے وہی کو قلب نبی پر القا کر دیتا تھا۔ یہ انتظام اس خدا کی طرف سے تھا جو علم کی انتہائی بلندیوں کا مالک ہے اور جس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہی کے ملنے کے طریقے اوپر ذکر 3 طریقوں میں سے نمبر 1 اور نمبر 3 طریقہ تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ رہا، کبھی براہ راست اور کبھی حضرت جبریل کے ذریعے وہی آتی رہی۔ طریقہ نمبر 2 صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا، یعنی پردے کے پیچھے سے وحی کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جاتی تھی۔ رہی بات عام انسانوں سے خدا کی ہم کلامی کی، تو وہ انبیاء کرام پر بھیجی گئی وحی کے ذریعے سے ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کا فریضہ تھا کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے وہ بینہ ہی انسانوں تک پہنچا دیں۔ پہلے طریقے میں خدا براہ راست اپنی بات نبی کے دل میں ڈال دیا کرتا تھا،
دوسرا طریقہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ پس پردہ خدا کی باتیں ان تک پہنچ جاتی تھیں۔ تیسرے طریقے میں خدا جبرائیل فرشتے کے ذریعے اپنی بات قلب نبوی میں ڈال دیا کرتا تھا۔ عام انسانوں تک خدا کی بات پہنچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ نبی اپنے پہ نازل شدہ وحی کو بینہ ہی بلفظ انسانوں کو پہنچا دیتا تھا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جبرائیل کیا تھا، کس طرح قلب نبوی پر وحی القاء کیا کرتا تھا، یا خدا کس طرح براہ راست انبیاء کرام کو وحی کیا کرتا تھا، یا پردے کے پیچھے سے کس طرح آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی تھی۔ ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ بس ان الفاظ پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا ارشاد ہیں جو زبان نبی سے ہم تک پہنچے ہیں۔ وہی جب آتی تھی تو ساتھ بیٹھا ہوا آدمی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس بات کی ہمارے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں کہ خدا کی طرف سے وہی کس طرح آتی تھی، کیونکہ ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا تعلق تو وہی کے ساتھ ہے جسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور دیگر انبیاء کی طرح اے رسول ہم نے اس کو قرآن کو تیری طرف وحی کیا جو ہمارے عالم امر سے بڑی توانائیاں ساتھ لیے تیری طرف نازل ہوا ہے۔ تجھے تو وحی سے قبل معلوم ہی نہ تھا کہ خدا کی طرف سے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو جگمگاتا ہوا نور بنا دیا ہے جس سے ہم اپنے بندوں کو اپنے قانون ہدایت کے مطابق زندگی کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یقیناً اے رسول تم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھی اور متوازن راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ خدا کا قانون ہدایت یہ ہے کہ جو شخص عقل و فکر سے کام لے کر اس کی طرف رجوع کرے وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 53۔ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ یعنی خدا کی وہ راہ جس کے مطابق کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور تمام امور اسی کے قانون کے مطابق سر انجام پاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 53 کے ساتھ ہی سورۃ الشورى اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔